اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے فردان کی طرف دیکھتے کیا تھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی سامنے دیوار پر دیکھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جو اس کے سامنے اپنے سوال لینے کھڑی تھی۔ راہمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آنسو بھرے تھے۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اسے دیکھ نہیں رہا تھا اور اسے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینک دی، ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ فردان نے اس کی پشت کو دیکھا جو اس کی بات نہ مانتے اسی کو غصہ دکھا رہی تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ منائے اسے، لیکن اسی کو نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ جان کر اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا اسے دیکھتے وہ اپنا غصہ بھول جائے گا، لیکن کل رات وہ اپنی بات کی نفی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اسے ابھی تک اس بات پر غصہ تھا جو ٹھنڈا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اب فردان کو تشویش ہوئی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ایسا بھی کیا کر رہی تھی آخر؟ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی، سادہ سفید قمیض شلوار پہنے، کاجل آنکھوں میں پھیلا ہوا تھا، رونے کے باعث، اور ہونٹ مہرون رنگ سے رنگے کپکپا رہے تھے جیسے ابھی بھی آنسو ضبط کر رکھے ہوں۔ راہمہ کو ایسے دیکھتے فردان کا دل منہ کو آیا تھا۔ وہ اٹھتے اس کے پاس گیا تھا جو واش روم منہ دھونے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے راہمہ کا بازو پکڑتے اپنی طرف کیا تھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ فردان نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جس نے ابھی بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ سفیدی میں گھلی رونے کے باعث سرخیاں، گیلی پلکیں اور وہ ہونٹ جو ابھی تک کپکپا رہے تھے۔ فردان کا دل ڈوبا تھا اس کی خوبصورتی میں۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے اس نے جھکتے بے خودی میں اس کی ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا آپ ہمارے آنے سے پہلے چینج مت کیجیے گا، تو آپ نے کیوں نہیں مانی ہماری بات؟ اور اب ہماری ناراضگی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ سے۔ اس کی بات سنتے راہمہ کی آنکھ سے پھر آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ فردان نے گھبراتے اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنے تھے۔ یار جنگلی بلی، کیوں آپ ایسے رو کر خود کو ہلکان اور ہمیں پریشان کر رہی ہیں؟ راہمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اس کے رونے پر پریشان سا کھڑا تھا۔ فردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب لال ہو رہی تھی۔ اسے اب غصہ آیا تھا۔ راہمہ کو گود میں اٹھاتے وہ بستر کی طرف بڑھا تھا جو نظریں نیچے کیے اس کی گردن کے گرد حسار باندھ گئی تھی۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ اس کے قریب لیٹا تھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے تو آپ رونا بند کریں ورنہ ہم اچھی طرح سے آپ کو چپ کروائیں گے، اس بار فردان نے غصے میں کہا تھا جو نظریں شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی تھی اسے۔ فردان نے اسے گھورا تو راہمہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ نے صبح سے ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے بیچ فردان سے شکوہ کیا تھا جو اس کی شکایت اسی سے کرتے ہوئے فردان کو بہت پیاری لگی تھی۔ فردان نے مسکراتے ایک ہاتھ اس کے گرد باندھا تھا۔ ہماری تعریف بھی نہیں کی آپ نے، اس نے ایک اور شکوہ کیا تھا۔ فردان کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئے گیلی پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ اور آپ نے صبح سے ہم سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی۔ وہ بولتے راہمہ کی آنکھ سے پھر ایک آنسو گرا تھا جب فردان نے اسے گھورتے صاف کیا تھا۔ اور آپ نے کل ہمارے ساتھ جو کیا تھا اس کا آپ کے قانون میں کیا انصاف ہے؟ فردان نے خمار میں ڈوبی آواز میں بولتے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا جب راہمہ نے شرمندہ ہوتے نظریں نیچے کی تھیں۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ فردان نے چونکتے اسے دیکھا تھا۔ اور کس سے ڈر لگ رہا تھا آپ کو؟ آپ سے، اس نے شرمندہ ہوتے کہا تھا جیسے کوئی مجرم اپنا جرم قبول کر رہا ہو۔ فردان نے اس کی بات سمجھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ڈر تو آپ کو لگنا چاہیے، بلکہ اب زیادہ لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے اب سزا تو سہنی بنتی ہے آپ کی۔ راہمہ نے چونکتے اسے دیکھا تھا جو خمار میں ڈوبی آنکھیں لیے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے لائٹس آف کر گیا تھا۔ رات فردان کو کبیر کے ساتھ آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ نرمین انتظار کر رہی تھی کہ رات کے 11 بج گئے لیکن ابھی وہ نہیں آیا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرتی سادہ سا سوٹ پہن کر ابھی بستر پر بیٹھی ہی تھی جب کبیر تھکا ہوا اندر آیا تھا اور نرمین پر نظر پڑی جو سادہ سے سفید سوٹ میں
دھلے منہ کے ساتھ کوئی ہور ہی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے کبیر کی تھکن اتری تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نرمین اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے خود کو یوں تکتا دیکھ وہ نظریں نیچے کرتے دوپٹہ سر پر اوڑھتی اس کے کپڑے نکالتے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی ہو لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور اس کی ذمہ داری تھی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اس نے چاہا مگر پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا۔ وہ کپڑے نکالتے ڈریسنگ روم میں رکھتے باہر آئی تو کبیر اب شاید واش روم میں تھا جہاں سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر نکلتے کھانا گرم کرنے لگی اور جب کھانا لے کر آئی تو کبیر شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے بال رگڑتا اسے بستر پر پھینک گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ گیلے بالوں میں انتہا کا ہینڈسم لگنے کے باوجود بھی نرمین کو بہت زہر لگا تھا کیونکہ گیلا تولیہ اس کا بیڈ پورا گیلا کر چکا تھا۔ کبیر پلٹا تو نرمین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے تولیے کو گھور رہی تھی اور نرمین کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی۔ کبیر نے اس کے تاثرات دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی اور گلا کھنکارتے اس نے نرمین کو متوجہ کیا۔ وہ نیچی نظریں کرتے کھانے کی ٹرے بستر پر رکھ کر پلٹ چکی تھی۔ کبیر کو اچھا لگا تھا اپنے سارے کام اس سے کروانا۔ وہ حق سے کر رہی تھی اس کی بیوی کی حیثیت سے اور وہ یہی بات کبیر کو اندر تک سرشار کر رہی تھی، لیکن وہ اس معصوم لڑکی کا دل بہت بری طرح سے توڑ چکا تھا اور یہ سوچ آج صبح سے رات 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس سے معافی مانگے، کیسے اس سے بات کرے۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہی تھی اس کی طرف، وہ اس کی آنکھوں کے اس ظلم پر پیچتاب کھا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ پلٹی تو کبیر نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا۔ نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، وہ بنا پیچھے مڑے اسے جواب دے گئی تھی کہ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ادھر آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا یا التجا کر رہا تھا نرمین کو سمجھ نہ آیا۔ نہیں کھانا ہمیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب کبیر نے بھی کھانا خود سے پرے کر دیا۔ اسے بھی ساتھ ہی لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نرمین نے آنکھیں بند کرتے خود پر ضبط کیا اور پلٹ کر کھانا اس کے سامنے رکھتی بیٹھ گئی۔ کبیر مسکرایا اور چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالا اور نرمین کو دیکھا جو دوسری پلیٹ تیار کر رہی تھی اپنے لیے۔ اسی میں کھاؤ کھانا۔ اب کی بار کبیر نے اسے حکم دیا تھا۔ نرمین نے ابھی بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیچتاب کھاتے چاول منہ میں ڈال گئی تھی۔ ہاتھ کیسا ہے اب؟ تم نے جیل لگایا جو ڈاکٹر نے دیا تھا؟ کبیر کو نرمین کے ہاتھ کا خیال آیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا گیا تھا بس۔ کیوں نہیں لگایا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے 2 ٹائم لگانا ہی ورنہ نشان رہ جائے گا اور مجھے یہ نشان تمہارے ہاتھ پر نہیں چاہیے۔ وہ پہلے برہم ہوا پھر آخر میں نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا جو نرمین نے واپس کھینچ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی جیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھانا کھائیں، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نرمین چند نوالے کھاتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ کبیر خاموش نظروں سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی 2-4 نوالے لیے کھانا دور کیا تھا۔ نرمین اٹھ کر ٹرے رکھنے چلی گئی تھی۔ جب آئی تو کبیر جیل ہاتھ میں پکڑے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگنور کرتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ اس کے لمبے کالے سیاہ بال آنکھوں کے بعد سب سے حسین تھے اور کبیر کو اس کے بال بہت پسند تھے جو کمر سے نیچے آتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا جو کب سے اسے اگنور کر رہی تھی اب شیشے سے اسے دیکھنے لگی۔ کبیر نے اسے کندھے سے پکڑتے اپنی طرف رخ کیا اور اس کا ہاتھ تھامتے کلائی کا جائزہ لیا جہاں سرخ نشان تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا اس نے کوئی احتیاط نہیں کی تھی، اچھی طرح سے پانی میں ہاتھ ڈالا تھا اور جیل بھی جو ڈاکٹر نے لگایا تھا بس تبھی لگایا گیا تھا، دوبارہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ کبیر کو اس کی خود سے اتنی بے فکری دیکھ بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے نرمین کو گھورا جو نظریں نیچے کیے کھڑی تھی، پھر اس کا ہاتھ تھامتے اسے بستر پر لے جا کر بٹھایا۔ برابر میں بیٹھتے اپنی انگلی پر جیل نکالتے احتیاط سے اس پر جیل لگایا تھا جو جلا تھا۔ اس کے نشان سوکھ کر پاپڑ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے۔ آنکھ درد برداشت کرتے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کبیر کو اس کی تکلیف دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے پھونک مارتے اس کے ہاتھ پر احتیاط سے جیل لگانے لگا۔ نرمین نے محسوس کرتے آنکھیں کھولیں تو کبیر کو ایسے دیکھتے وہ سب بھلائے اسے دیکھنے لگی جو بہت خوبرو تھا، بے حد حسین، ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا، پلکیں اتنی گھنی تھی کہ وہ ہری کائی سی گہری آنکھوں پر بے تحاشا
اچھی لگتی تھی، رنگت سفید تھی جو تھوڑے سے بھی غصے پر سرخ ہو جاتی تھی، ہلکی داڑھی چہرے پر خوب جچتی تھی۔ وہ بے حد حسین مرد تھا جس کے ظاہر سے تو اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی، یقیناً وہ ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس سے ایسی ہی محبت کرتی۔ اس کا الزام جو اس نے نرمین کی ذات پر بنا سوچے لگا دیا تھا، اسے سوچتے نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو آئے تھے۔ کبیر نے احتیاط اور پیار کے ساتھ اس کے جیل لگاتے چہرہ اوپر اٹھایا تھا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر جم گیا تھا اپنی جگہ پر وہ شکوہ کرتی آنکھوں نے کبیر کو ڈھیروں شرمندگی کے گڑھے میں ڈالا تھا۔ آج اسے اپنی لوگوں کو پرکھنے کی عادت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس پر شک کر سکتا تھا، کیسے اسے اتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا؟ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اسے، اور اسے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ کبیر کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کو وہ اپنے سینے میں بھینچ کر اپنے اندر لگی آگ کو ختم کر دے۔ نرمین اپنے آنسو پہنچتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب کبیر نے واپس اس کا ہاتھ پکڑتے بستر پر بٹھایا تھا اور نرمین کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو نظریں نیچے کیے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے برابر سے اٹھتا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا جسے دیکھ نرمین حیران ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر واپس بستر پر بٹھایا تھا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا رہا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ نرمین اسے دیکھتی رہی، حیران نظروں سے۔ وہ خود میں ہمت جمع کر رہا تھا معافی مانگنے کی۔ یہاں وہ شخص بلا کا مغرور انسان تھا، سب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، جس نے کہ کبھی معافی جیسا لفظ خود کے لیے استعمال نہ کیا تھا، آج وہ اس کے سامنے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ تم سے یہ کہنا ہے، وہ تم سے۔ نرمین اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اس کی جھجک دیکھتے نرمین نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ جب تک میں اپنی بات نہیں کہہ دیتا تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی، کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کی کردار کشی کر کے اسے زخم آپ بہت آرام سے دے سکتے ہیں، لیکن انہی زخموں پر مرہم آپ جیسا انسان کبھی نہیں رکھ سکتا۔ نرمین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کبیر کے ہاتھ پر گرا تھا جو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کبیر کے دل میں چبھی تھی یہ بات، وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اپنے الفاظوں سے وہ لوگوں کو تکلیف تو بہت آسانی سے دے جاتا تھا، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ کبھی جھکنا بھی پڑے، اور آج جب اپنے کہے گئے الفاظوں کا مداوع کرنا تھا تو منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ کبیر شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دل بے سکون تھا، اسے سکون نہیں آ رہا تھا، اور اگر یہ سکون اس سے معافی مانگ کر مل جائے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ چھوڑیں ہمیں نیند، وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ کبیر نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔ نرمین کا دل زور سے دھڑکا تھا، ایک دو اور پھر کئی بوسے کبیر نے اس کے ہاتھوں پر دیے تھے کہ نرمین کی آنکھ سے اشک ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ میں بہت برا انسان ہوں، بہت 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 زیادہ برا۔ ہر کسی کو اپنے سامنے حقیر سمجھنے والا مغرور مرد۔ کبیر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ نرمین کے پہلو میں گرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا وہ، اور نظریں اس سے ملانے کی ہمت نہیں کی تھی، اسی لیے نظریں ہاتھوں پر جمع رکھی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے روزہ نماز عبادت سب چھوڑ دیا تھا، باہر جا کر باہر کی زندگی میں رنگ گیا تھا۔ کبھی خود سے کوئی شکوہ کوئی گیلہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ خود کو صحیح سمجھ کر غلط فیصلے کیے تھے۔ کوئی تھا ہی نہیں وہاں جو اس پر زور دیتا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو۔ وہاں تو ہر جگہ بے پردگی تھی، بے لباس لڑکیاں ہوتی تھیں، کچھ ایسی بھی ہوتی تھیں جو ویسٹرن کپڑوں پر اپنا ہیڈ کور کرتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا یہ سب فیشن کے لیے یوز کرتے ہیں سب، کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں اب جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں، ایسی لڑکیاں جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں۔ میں صرف اپنے محرم کے لیے نرمین سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی جو ہر دن اپنا نیا روپ دکھاتا تھا، لیکن آج یہ روپ دیکھ نرمین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل بیٹھ رہا ہو اسے ایسا دیکھتے، لیکن وہ چپ نہ ہوا اپنی بات پوری کیے بغیر۔ یہاں اگر تمہیں دیکھ کر میں حیران تھا، پہلے تو مجھے یہ بھی فیشن لگا، لیکن وقت کے ساتھ یہ سب ایک ناٹک لگنے لگا۔ شاید میرا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔
اسی لیے ہر طرح کے بہانے بنتا تھا۔ اور پھر اس رات جب میں نے زرخام خان زادہ کے منہ سے وہ الفاظ سنے تھے، زرخام کا نام لیتے کبیر کی نرم گرفت نرمین کے ہاتھوں پر سخت ترین ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا میرے سارے شک شبہات صحیح تھے۔ اسے تمہارے قدموں میں گرے دیکھ میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نرمین کو دیکھا تھا جو ساکسی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم میری ہو نا، بچپن سے صرف میری ہو، میرے نام سے جڑی ہو، ہمیشہ کبیر کے ساتھ نرمین کا نام لگایا گیا ہے نا، سب جانتے ہیں نا۔ تو پھر وہ کیسے تم سے محبت کر سکتا تھا، وہ کیسے تم سے اظہار کر سکتا تھا؟ کبیر خان زادہ کی ملکیت پر اسے نظر اٹھانی بھی نہیں چاہیے تھی کیسے؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے مار دیتا اسی دن۔ کبیر دیوانوں کی طرح نرمین کی آنکھوں میں دیکھ جنونی انداز میں بول رہا تھا کہ نرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ نرمین خانزادہ صرف کبیر خانزادہ کی ہے نا؟ اس نے نرمین کی آنکھوں میں التجا کرنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ نرمین ساکھ سی بیٹھی تھی، اس کی بات سنتے برستی آنکھوں سے مسکراتی اسبات میں اس کی بات سنتے صرف سر ہلا گئی تھی۔ اس کی ہاں اور مسکراہٹ دیکھتے کبیر اپنی جگہ اسٹل ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے جملہ دہرایا تھا، تمہاری مسکراہٹ بہت دلکش ہے۔ جب نرمین کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے تھے اور کبیر اس کی ناسمجھی پر مسکرایا تھا۔ میں نہیں جانتا معافی کیسے کس طرح مانگی جاتی ہے، دوسرے انسان کے دل و دماغ سے وہ ساری باتیں مٹ جائیں جو مجھ جیسے لوگ ان کے ذہنوں میں گاڑ دیتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں یہ کوشش ضرور کروں گا کہ تمہارے ذہن سے وہ سب باتیں مٹا دوں جو میں نے نقش کی ہیں، کیونکہ معافی مانگنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے اسے معاف کرنا، اس اذیت کو بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ساری اذیتیں جو میں نے دی ہیں وہ خوشیوں میں بدل دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع تو دے دو۔ وہ اس سے التجا کر رہا تھا لیکن نرمین کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی، آنسو چہرہ بھگو رہے تھے اور آنکھیں بند تھیں جب نرمین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے مزید بولنے سے روکا تھا۔ آپ واقعی بہت برے ہیں، آپ واقعی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ کبیر نے اس کو خود میں بھیجتے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں۔ آپ پلیز نیچے سے اٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کبیر سے دور ہوتی ہچکچاتی بولی تھی جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے شوخی سے دیکھ رہا تھا۔ محبت میں انائی کیسی کہیں تو آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں جانا۔ نرمین کا دل دھڑکا تھا اس کے لفظ محبت پر۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں محبت سموئے اس کی آنکھوں کو پڑھ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ واحد شخص ہو جس کے لیے میرا دل موم ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ کبیر خان زادہ کو نرمین سے بہت محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک الفاظ بول رہا تھا کہ نرمین کی آنکھ سے تشکر کا آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ کبیر نے کہتے اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا، کینم۔ اس کا جملہ سنتے نرمین کی پیشانی پر پھر نہ سمجھی سے بل پڑے تھے۔ ہاں، انتظار تمہاری محبت کا۔ میری دنیا کی سب سے خوبصورت ترین بات تم سے اعتراف محبت سننا ہوگا۔ الفاظ سنتے نرمین کا دل دھڑکا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، چہرہ شرم و حیا سے سرخ کندھاری ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے نظریں جھکا گئی تھی اور یہ منظر کبیر نے اپنے دل میں قید کر لیا تھا۔ اسے کیا بتاتی کہ تم تو ابھی اس سے محبت میں گرفتار ہوئے ہو؟ میں تو برسوں سے تمہاری دیوانی تمہارے انتظار میں دن گن گن کر گزارتی تھی، ہر نماز میں اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی، اور وہ رب نہایت ہی غفور و رحیم ہے جس نے تمہیں عطا کر دیا مجھے۔ کیا اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں بہت درد ہو گیا ہے، شوخی بھرے لہجے میں بولا تھا کہ نرمین نے شرمندہ ہوتے حامی بھری تھی۔ اس نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ وہ گھبراتی پھر سے نیند کا بہانہ بنانے لگی تھی، جس پر کبیر نے مسکراتے اسے بستر پر لٹایا تھا اور خود اس کے برابر آ کر لیٹا تھا۔
نرمین جھجکتے ہوئے دور ہو کر لیٹی۔ کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا تھا اور اپنے بازوؤں میں بھر کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر سانس روک گئی تھی۔ کبیر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ نرمین کی آغوش میں سانس لو کینم، کھاؤں گا نہیں تمہیں، کبیر نے خمار میں ڈوبی آواز میں کہا تو نرمین کا دل دھک دھک کرتے باہر آنے لگا تھا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے لگی، پھر آہستہ آہستہ سانس لیتی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کنفیوز تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھی، کس الفاظ کا مطلب؟ یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کینم۔ کبیر نے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جو اس کے اٹھتے ہی نظریں جھکا گئی تھی اور اس کے چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ یہ ترکش لفظ ہے جس کے معنی ہیں جانم، مائی سویٹ ہارٹ۔ کبیر نے مسکراتے بتایا تو وہ جھیپتی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس کے کندھے پر بوسہ دیتے کبیر نے اسے پھر سے اپنے حصار میں لیا تھا اور ایک سکون بھری نیند کی راہ میں نکل گیا تھا جو اسے کافی وقت بعد ملی تھی۔ نرمین مسکراتی اس کے حصار میں خود کو خوش قسمت تصور کرتے آنکھیں موند گئی تھی۔ یقیناً آج اس کی ساری دعائیں پوری ہو گئی تھیں۔ ماضی میں جو ہم نے دکھ جھیلے ہوتے ہیں، جو اذیتیں برداشت کی ہوتی ہیں، اپنے قیمتی آنسو ضائع کیے ہوتے ہیں، جب ہم ان پر صبر کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ آنسو اور آپ کا صبر مستقبل کی خوشی دیتا ہے، اور ایک دن آپ کو وہ میٹھا پھل مل جاتا ہے جو ہم نے کبھی سنا ہوتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دن بھر اسمارا بیگم کے ساتھ گزارتے اس نے خوش رہنے کی کمال اداکاری دکھائی تھی، اور وہ جو آج اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دے صبح کا گیا تھا وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اسمارا بیگم نے کئی بار اس سے پوچھا اور زرقام کو خود بھی فون کیا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ کمال ضبط کی مالک نکلی تھی وہ۔ ان کچھ دنوں میں اس کو خوشی، غم، نفرت، محبت سب دیکھنے کو مل گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے فریش ہوتے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ صبح کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو یہ سب کیوں کیا اس کے ساتھ؟ کیوں کیا اس سے نکاح؟ اور اب نکاح کر کے اس کے سامنے اپنی محبت آشکار کرتے اس کو تڑپا رہا تھا، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اسرا سارے اختیار کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی جب زرقام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے روتے دیکھ پھر اپنی زبان کے جوہر دکھاتے اس کا دل جلا گیا تھا۔ ارے ارے باربی ڈول، رو کیوں رہی ہو؟ صبح تو تمہاری پاک محبت کے نعرے سن کر گیا ہوں میں، اور اب تم آنسو بہا رہی ہو؟ کیا پچھتاوا ہو رہا ہے اپنی پاک محبت پر؟ وہ استحضائیہ مسکراتے آستین فولڈ کرتے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ مذاق اڑاتا لہجہ اسرا کا دل جلا گیا تھا، لیکن آنسو پہنچتے اس نے زرقام خانزادہ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح روتی ہوئی تم مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے اپنے لبوں سے ان آنسوؤں کو چن لوں۔ وہ اس کے قریب جھکتا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شوق انداز میں بولا تھا۔ اسرا خاموشی سے کھڑی ہوتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زرقام نے خاموش نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ صحیح تھا وہی کرتا جو اس کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ محبت میں ٹھکرایا جانا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، پھر وہ کیوں کر کسی کے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ لیکن کاش وہ کسی کبیر خانزادہ کی بہن نہ ہوتی تو وہ اس کی محبت کی قدر کر لیتا۔ لیکن کبیر اس وقت اور آگے تمام زندگی نرمین کے ساتھ گزارے گا، یہ سوچتے اس کی نسوں میں گردش کرتا خون لاوے کی طرح ابل پڑتا تھا، اور اس حسد کے آگے فی الحال اسرا کی محبت کی اس کی نظر میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ سوچتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آنے والی زندگی ان کے لیے کیا موڑ لے کر آنے والی تھی یہ تو بس رب جانتا تھا۔ ایک روشن صبح نے اپنے دیدار کروایا تھا جو اسرا کی زندگی میں ایک نئی امید لے کر آئی تھی۔ صبح اٹھتے ساتھ فریش ہو کر اس نے سرخ رنگ کے گھیرے دار فراک پہنی تھی جو شیشوں سے سجی تھی۔ نازک سے ڈائمنڈ کے آویزے کانوں میں ڈالتے اس نے اپنی پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیا تھا جو گھنی گھنی ہری آنکھوں پر خوب جچ رہی تھی۔ کاجل کی لکیر کھینچتے اس نے اپنے ہونٹوں کو سرخ رنگ سے رنگا تھا اور ایک تائیدی نظر خود پر ڈالی تھی۔ نیچے سے اوپر خود کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی اور اپنی
آنکھوں کو دیکھتے ٹھہری تھی۔ اگر زرخام خانزادہ اسے باربی ڈول کہتا تھا تو واقعی وہ کسی باربی ڈول سے کم نہ تھی۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو کیا وہ اس کا محرم تھا؟ وہ اس سے اتنی محبت کرے گی کہ وہ اپنی محبت کو بھولتے اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ امید اسے اس کے رب نے دی تھی جو اس کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ وہ مسکراتی پلٹی تھی اور بیڈ پر دیکھا جہاں وہ مزے کی نیند لے رہا تھا۔ اسرا مسکراتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، انگلی سے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کر دے اس نے مسکرا کر زرخام کے منہ کے زاویے دیکھے تھے۔ ڈریگن خانزادہ، ہلکی سی آواز میں بڑبڑاتے اس نے کندھا ہلاتے زرخام کو ہلایا تھا جو ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ زر اٹھ جائیں اب کی بار، اس نے کندھا ہلاتے اونچی آواز میں کہا تھا، جس نے خمار زدہ آنکھیں کھولتے اسرا کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہری آنکھیں اور سرخ ہونٹ قیامت بنے اس کے سامنے تھے۔ وہ پوری طرح سرخ رنگ میں رنگی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ صبح صبح اٹھتے جذبات اس کے سینے میں دوڑے تھے، اور اس سے پہلے وہ اسے کمر سے تھامتے خود پر گرا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اسے کمر سے تھامتے خود پر گرا گیا تھا۔ اسرا جو اس کی خمار میں ڈوبی بھوری آنکھیں پڑ رہی تھی صورت سے پیچھے ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرخام کے ماتھے پر بل آئے تھے اس کی حرکت پر۔ جب وہ چہرہ موڑ کر پیچھے کھلے بال جو اسرا کی پشت پر رینگ رہے تھے انہیں اپنی انگلی کے پوروں سے سمیٹ کر اپنے کندھے پر ڈال گئی تھی ایک ادا کے ساتھ کہ زرخام جس کے ماتھے پر بل تھے اس کی حرکت پر آہستہ آہستہ سیدھے ہوئے۔ وہ مدہوشی میں بستر سے اٹھتے قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا جو نظریں نیچے کیے زرخام کے پرفیوم اٹھاتے انہیں اسمیل کر رہی تھی۔ بظاہر تو وہ زرخام کو فراموش کر رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل ڈھول کی مانند بج رہا تھا جو اس کے قدموں کی چاپ سنتے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے شوق نظروں سے اسرا کو دیکھا تھا جو اپنے کپ کپاتے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور بظاہر اس کے پرفیومز میں گم تھی۔ زرخام نے اس کے بالوں کو پیچھے مٹھی میں دبوچا تھا اور اپنے ناک کے قریب کرتے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا تھا۔ اسرا نے ایک ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں۔ تمہاری خوشبو زیادہ حسین ہے۔ تمہاری خوشبو زیادہ حسین ہے اور تم میری خوشبو میں مدہوش ہو رہی ہو باربی ڈول۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی خوشبو میں گم تھا۔ جب اسرا نے آنکھیں کھولتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، محبوب کی خوشبو سے بڑھ کر اور کوئی خوشبو کیسے پسند آ سکتی ہے محب کو؟ اس کی بات سنتے زرخام نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دے اس نے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے استہزائیہ نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ کس خوشی میں اتنا تیار ہوا گیا ہے؟ کل رات تک تو تم ماتم منا رہی تھی اور اب دلہن بنی کھڑی ہو۔ تمسخر اڑاتا لہجہ اپناتے اس نے اسرا کی تیاری پر چوٹ کی تھی جسے اسرا نے اگنور کرتے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ آج ہمارا برتھ ڈے ہے اسی لیے آج ہم بہت خوش ہیں۔ وہ مسکراتی اسے اپنے اسپیشل ڈے سے آگاہ کر گئی تھی جو یقیناً وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کس پر احسان کیا ہے تم نے؟ پیدا ہو کر ایک فالتو سامان کی طرح پہلے خان حویلی میں رہی تھی اور اب یہاں پڑی رہو گی۔ مذاق اڑاتا لہجہ اسرا کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ گیا تھا۔ ہم کوئی فالتو چیز نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں نے ہمیں پریوں کی طرح رکھا ہے، اور اسرا خانزادہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے ایک دن۔ اس کی اتنی جرأت پر زرخام جو کبرڈ سے اپنے کپڑے لے رہا تھا اس کے ہاتھ رکے تھے اور پلٹ کر ایک ابرو اچکاتے اسے دیکھا تھا جو سنجیدہ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے خود کے قریب کیا تھا جو اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ چہرے پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ تھی۔ بہت نازک ہو تم، کسی گڑیا کی طرح، کانچ کی، مگر مجھے بہت سی چیزیں توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کمینگی سی مسکراہٹ چہرے کا حصہ بنی تھی اور اسرا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا اور کپڑے اٹھاتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ پیچھے اسرا نے اپنی آنسو صاف کرتے ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے روشن آسمان کی طرف دیکھا تھا اور مسکرائی تھی، میں انتظار کروں گی تیری رحمت کا میرے رب۔ صبر کا دامن تھامتے پلٹ کر ایک نظر خود کو دیکھا تھا اور اسمارا بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو گلاب کا پھول لگ رہی ہے۔ اسمارا بیگم نے مسکراتے اس کی نظر اتاری تھی اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ اللہ تمہیں بے تحاشا خوشیاں دکھائے اور میرے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، آمین آمین۔ جنم دن بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ آپ کو یاد تھا پھپھو؟ اسرا خوش ہوتے ہوئے
چلائی تھی۔ ہاں بالکل، میں اپنی بیٹی کا اتنا خاص دن کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرے بیٹے کا جوڑا بنا کر اس دن تمہیں اتارا گیا تھا، میں تو ہمیشہ یاد رکھوں گی یہ دن۔ اسمارا بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے اس کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھا تھا جو زرغام خان زدہ جب سیڑھیاں نیچے اترتا آ رہا تھا، اپنی ماں کا جملہ سنتے اس کے پیر تھمے تھے۔ وہ اس کا جوڑا تھی، اس کا نصیب، اس کی پسلی جو اسی سے جڑی تھی اور اسی کو ملنی تھی، لیکن جانے یہ سب دیکھ نرمین اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ مٹھیاں بھیجتے وہ نیچے آتے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اسمارا بیگم اور اسرا بھی وہیں آئی تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسماعیل صاحب نے زرغام کو مخاطب کیا تھا، اب ولیمے کے فنکشن کا بھی سوچنا ہے برخوردار، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ پرسوں اسرا کا پہلا پیپر ہے تو آپ کل ہی دیکھ لیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔